جن لوگوں نے یہ نیا آگ جلانے کا کام شروع، قیامت تک خدا کی قسم اس کو گناہ ملتا رہے گا اس کا، جب تک یہ عمل ہوتا رہے گا۔ ثواب کا کام ہے ہی نہیں، وہ سب کے سب گناہ ہے، بدعات میں بھی خطرناک بدعات ہیں۔ سمجھیے اس کو، یہ کوئی اختلاف نہیں ہے سنی تبلیغ کا، اہل حدیث جماعت اسلامی بریلوی دیوبندی کا اختلاف نہیں ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، نہ دیوبندی کی کتاب میں ہے، نہ بریلوی کی کتاب میں ہے، نہ تبلیغ کی کتاب میں ہے، نہ سنی کی کتاب میں ہے، نہ شیعوں کی کتاب میں، کسی کتاب میں بھی نہیں ہے، رافضی کی کتابوں میں بھی نہیں ہے۔ یہ جو آگ لگاتے ہیں یہ کسی کتاب میں نہیں، یہ 150 سال پہلے لکھنؤ سے شروع ہوا تھا اور یہ پورے ہندوستان میں پھیل گیا۔ بچیے، مت جائیے ایسی جگہوں پر، مت کیجیے۔ اور جن لوگوں نے یہ شروع کیا ہے، میں نے حدیث میں آیت سنائی آپ کو سورہ یاسین کی، کہ ایک جس نے یہ شروع کیا ہوگا قیامت تک اس کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم نے ہر چیز لکھی ہوئی، اللہ فرماتے ہیں جو ہم نیکی کا کام کرتے ہیں نا قیامت تک ہم کو ثواب ملے گا، برا کام کرتے ہیں تو قیامت تک اس برائی کا ثواب گناہ ملتا رہے گا۔ جن لوگوں نے یہ نیا ناجائز کام شروع کیا، یہ آگ جلانے کا کام شروع، قیامت تک خدا کی قسم اس کو گناہ ملتا رہے گا اس کا، جب تک یہ عمل ہوتا رہے گا۔ اگر آپ نہیں رکے، آپ نے اپنے لوگوں کو نہیں روکا تو آپ بھی گنہگار ہیں۔ آپ اگر اس کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ گناہ آپ کے سپورٹ کی وجہ سے ملتا رہے گا۔ بچیے، یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، اور یہ جو میں بول رہا ہوں یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ تم کر رہے ہو یہ خلاف ہے، دین کے خلاف ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر میں ہے اور کہہ دے کہ میرا باپ مثال کے طور پر میرے والد صاحب ہیں، اور کوئی کہہ دے آ کر کے تمہارے والد صاحب وہ نہیں ہیں، تمہارے والد صاحب فلاں ہیں۔ سارے لوگ جانتے ہیں کہ والد صاحب میرے یہ ہیں، اور یہ کہتا ہے نہیں تمہارے والد وہ ہیں۔ اختلاف ہم ڈال رہے ہیں، اختلاف وہ ڈال رہا ہے، بولو نا، اختلاف ہم ڈال رہے ہیں، اختلاف وہ ڈال رہا ہے، وہ ڈال رہا ہے نا، اختلاف ہم تو نہیں ڈال رہے ہیں۔ ہمارا دین یہ ہے، ہمارے نبی کا طریقہ یہ ہے جو میں بتایا ہوں آپ کو محرم کے دنوں میں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ واقعہ نہیں، یہ طریقہ نہیں، وہ بھی طریقہ ہے۔ تو اختلاف بولنے والا ڈال رہا ہے یا اختلاف وہ نہیں جو کرنے والا ڈال رہا ہے؟ بتائیے، سمجھنے کی بات ہے نا، عقل سے سمجھ میں آیا۔ بچیں گے انشاءاللہ ان برائیوں سے، اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی اگر ناجائز جہالت کی بنیاد، معلوم نہیں تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا، کر رہے تھے ماں باپ اماں کے زمانے سے ہو رہا تھا، ابا کے زمانے سے ہو رہا تھا، دادا پردادا، ہاں ٹھیک ہے کر رہے تھے، غلط کر رہے تھے، اللہ سب کو معاف فرما دے، اب تو بند کر دو، اب تو بتانے والے بتا رہے ہیں آپ کو۔ کوئی دنیا کا عالم آ کر کے کہہ دے کہ جائز ہے، نہیں ہو سکتا ایسا، ہر آدمی یا ہر عالم اس کو ناجائز کہتے۔ اگر پھر بھی نہیں مان رہے آپ تو اس کا مطلب ہے آپ ضد پر ہو، آپ زبردستی کر رہے ہو اپنے دین کے اندر۔ اسلام کا نام لے کر کے یہ کام نہ کرو، بولو کہ ہاں اسلام نہیں ہے، ہم اپنے من سے کرتے ہیں، دین کا نام مت جوڑو، اس سے حضور کا نام مت جوڑو، محرم کا نام مت جوڑو، حضرت حسین کا نام مت جوڑو، حضرت حسین یہ پاک نام کو اس میں ناپاک مت کرو لا کر۔ تم کو حضرت حسین کی شہادت کا واسطہ دیتا ہوں، اور تم کو حضرت حسین کے اس پاک خون کے قطرے کا واسطہ دیتا ہوں کہ ان گناہوں سے بچو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بچیں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ تو بہرحال الحمدللہ، جو لوگ کر رہے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ کے ہاتھ پاؤں کو پکڑتا ہوں، آپ کے سر پکڑتا ہوں، داڑھی پکڑتا ہوں، نہیں ہے یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ کیوں جہنم میں جانا چاہتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو برباد کرنا چاہتے ہو؟ اپنے نیکی کو کیوں تباہ کر رہے ہو؟ اپنے دین کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ میرے بھائی یہ نہیں ہے ہمارے دین کا حصہ، یہ بچو اس سے۔ جن لوگوں نے کیا ہے وہ چلے گئے، وہ غلط کر کے چلے گئے، اللہ ان کو معاف کر دے۔ اب تو اس کو روک ڈالو، ابھی بھی وہ کرو گے، آئندہ جو نسل آئے گی تم بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہو جاؤ گے۔